حضرت علی کی ذات مبارکہ ہے، آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تھا، قبر والوں کو سلام کیا، جواب آیا۔ حضرت علی نے پوچھا تھا قبر والوں اتنا تو بتاؤ آخر قبر میں آنے کے بعد کیسی گزری گئے؟ قبر سے آواز آئی تھی علی پہلے 3 سوال کے جواب دے۔ کہا بتائیں 3 سوال کون سے گئے؟ کہا علی پہلا سوال یہ گئے اتنا تو بتا دے جب مرنے کے بعد دنیا چھوڑ کر اس قبر میں آئے گئے جو بیوی دنیا میں چھوڑ کے آئے تھے اس کا حال کیا گئے؟ جو اپنے دنیا میں چھوڑ کے آئے تھے ان کا حال کیا گئے؟ جو دولت دنیا میں چھوڑ کے آئے تھے ان کا حال کیا گئے؟ حضرت علی جواب دیتے گئے ارے کون سی دولت کی بات کرتا ہے؟ تیرے مرنے کے بعد جب تو قبر میں آیا ہے تیرے بچوں نے دولت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ اور کون سی بیوی کی بات کرتا ہے؟ تیرے مرنے کے بعد بیوی سے رشتے ٹوٹ گئے ہیں، تیری بیوی نے دوسرے سے نکاح کر لیا ہے۔ اور کون سے اپنوں کی باتیں کرتا ہے جو سارے دن رات دن تیرے ساتھ بیٹھا کرتے تھے؟ جب تو قبر میں آیا ہے تنہا قبر میں دفنانے کے بعد میں سارے لوگوں نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اور یار حقیقت یہی ہے آج جو دنیا میں اپنے ہے مرنے کے بعد تیری قبر پہ قرآن پڑھنے والا تک کوئی نہ ہوگا۔ اور یار حقیقت یہی ہے اس بیوی پہ ناز کرتا ہے مرنے کے بعد تیری بیوی سے بھی رشتے ٹوٹ جانے ہیں۔ اور کون سی دولت کا گھمنڈ غرور ہے تیرے مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا تب تیری دولت کے تیرے بچے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اور یار اگر چاہتا یہ ہے کہ قبر میں جانے کے بعد میں قبر کے عذاب سے بچ جائے اور دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی ہو تب اپنے بچوں کو عالم دین بنا دے یا اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے۔ جب تیرا بیٹا عالم دین ہوگا جب بیٹا حافظ قرآن ہوگا تو ایمان و عقیدہ یہ بولتا ہے کہ جب بھی صبح کی پہلی کرن کھلے گی تو یہ تیرا بچہ اٹھے گا، اٹھنے کے بعد تیری قبر پہ جائے گا اور جانے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، کبھی سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، کبھی قرآن مجید پڑھے گا۔ یہ تیرا لال جو دنیا میں تو چھوڑ کے آیا ہے اس کو اس طور پر چھوڑ دا کہ تیرے مرنے کے بعد میں یہ تیری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تیرا بیٹا قبرستان میں کھڑے ہو کر قرآن تو یہاں پڑھے گا لیکن اللہ تجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا، اللہ تجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ ان کے والدین نے عالم دین بنایا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان بچوں کے باپ کی تمنا نہیں ہوگی کہ جوان بیٹا ہے مزدوری کرتا باپ کا ہاتھ بٹھاتا؟ کیا ایک باپ نہیں چاہتا ہوگا کہ میرا بیٹا ہے مزدوری کر کے لاتا باپ کو آرام دیتا؟ صاحب ہر باپ یہ چاہتا ہے جب میرا بیٹا بڑا ہو تو اس لائق بنے کہ اپنے باپ کا سہارا بن جائے۔ لیکن یار مبارکباد ہے ان بچوں کے والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنایا ہے، مبارکباد ہے ایسے والد کو جس نے اپنے بیٹے سے کہا، اپنے بیٹے کو خطاب دیا ہے اے میرے بیٹے اگر بات تیری بہن کی شادی کی گئے، اے بیٹے اگر بات تیرے باپ کی غربت کی گئے، اے بیٹے اگر بات تیرے باپ کے بڑھاپے کی گئے، اے میرے لال فکر نہ کرنا، تیرا باپ بڑھاپے کے عالم میں ہوگا، مزدوری کر کے لائے گا، گھر کا خرچہ چلائے گا۔ اے بیٹے تیرا باپ مزدوری کے عالم میں ہوگا، مزدوری کرے گا، گھر کا خرچہ چلائے گا، تیری ماں کا پیٹ بھی بھر دے گا، تیری بہنوں کا پیٹ بھی بھرے گا، اور یہی تک نہیں تیرا باپ مزدوری کرتا رہے گا۔ اے میرے لال بس اتنا کر دے، آج تجھے میں رخصت کر رہا ہوں، اے بیٹے حافظ قرآن بن کے آنا، عالم دین بن کے آنا۔ اور وہ ماں ہوا کرتی ہے جو اپنے بیٹے کے بغیر کبھی سوئی نہیں ہے، اگر بیٹا کربٹیں بدلتا ہے تب ماں کو تکلیف ہوتی ہے، نہ جانے میرا لال کس حالت میں ہے، نہ جانے میرے بچے کو کون سی تکلیف ستا رہی ہے۔ بچہ اگر بے سکون ہوتا ہے ماں کی نیندیں اڑ جایا کرتی ہے، وہ ماں بھی اپنے ممتا کا آنچل اٹھا کر اور اپنے بچے کے سر پہ رکھ کے کہتی ہے اے میرے بیٹے تجھے اپنے آپ سے جدا کر رہی ہو، اے بیٹے عالم دین بن کے آنا ہے، حافظ قرآن بن کے آنا ہے۔ اور یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہوتا ہے، اپنے اس گھر کو چھوڑتا ہے جہاں پہ باپ کی محبت چھوٹ رہی ہے، ماں کی ممتا چھوٹ رہی ہے، بہن کا پیار چھوٹ رہا ہے، اور ایسی جگہ پر چلا ہے یہ وہ مکان چھوڑ کے جاتا ہے جہاں اپنی مرضی کا کھانا مل جاتا ہے، اگر نمک کم ہوتا ہے تب ماں کو حکم دیتا ہے، ماں دوسرا تیار کر دیتی ہے، اگر بچے کو کسی بات کی کمی محسوس ہوتی ہے تب بچے کا عالم یہ ہوتا ہے ماں سے فوراً شکایت کر دیتا ہے۔ آج یہ بچہ ایسے مقام پر چلا ہے، ہو سکتا ہے مدرسے کے اندر اس کو اچھا کھانے کو نہ ملے گا، ہو سکتا ہے مدرسے کے اندر اس کو اچھا پہننے کو نہ ملے گا، ہو سکتا ہے مدرسے کے اندر اس کو اچھا اوڑھنے کو نہ ملے گا، اور شاید گھر پہ تو یہ بیڈ پہ سویا کرتا تھا لیکن مدرسے کا عالم یہ ہوتا ہے بچوں کو زمین پہ سلا
چلایا جاتا ہے، بچے زمین پر سوتے ہیں، اور یہاں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہو، آج عالم دین کو حقارت کی نظر سے تم دیکھا کرتے ہو، آج اگر تمہارے گھروں پہ شادیاں ہو، زمانے والے آ کر کے کھا جاتے ہیں، تیری شادی کے اندر بڑا بڑا آدمی آتا ہے تو جن کو وی آئی پی سمجھ کے لاتا ہے، لیکن تیرے دل میں یہ خیال نہیں آتا میری بستی کے اندر ایک ادارہ ہے، اس کے اندر نہ جانے غریبوں کے کتنے بچے پڑھا کرتے ہیں، اس کے اندر نہ جانے کتنے عاشق مصطفیٰ ہیں، تیرے دل میں کبھی خیال نہ آیا کہ اس مدرسے کے بچوں کی دعوت کر دو تاکہ بچے آ کر کے کھا لیں؟ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں ان بچوں کی زندگی کے بارے میں کبھی تیرے دل میں خیال نہ آیا آج بچہ زمین پہ سوتا ہوگا کہ اس کی بدن ایسی کر دو کہ اتنا مدرسے کو دے دوں کہ تاکہ بیڈ کا انتظام ہو جائے؟ لیکن یار تجھے بتانا چاہتا ہوں مدرسے والوں کو بیڈ کی ضرورت نہیں ہے، یہی طالب علم بچہ ہے جو اپنے گھر پہ بیڈ پہ سوتا تھا آج یہ زمین پہ سوتا ہے۔ اس منبر کے اوپر استاد بھی موجود ہے اور ان سے پوچھو کہ یہ بچہ جب زمین پہ سوتا ہے سالیں گزر جاتی ہے کہ اس بچے کو بخار آیا ہو، اس کی طبیعت سردی کی وجہ سے خراب ہوئی ہو، آج کا باپ اگر گھر پہ بیٹا ہو اور زمین پہ سونا چاہے تو باپ کہہ دیتا کہ بیٹا زمین پہ نہ سو، تیری طبیعت خراب ہو جائے گی، بیٹا تیری طبیعت علیل ہو جائے گی۔ لیکن مدرسے کے اندر یہ بچے زمین پہ سوتے ہیں لیکن طبیعت خراب نہیں ہوتی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے جب ایک بچہ گھر پہ سوتا ہے وہ ماں باپ کی حفاظت میں ہوتا ہے، جب مدرسے میں سوتا ہے تو کسی اور کی حفاظت میں نہیں، آمنہ کے لال کی حفاظت میں ہوتا ہے، کسی اور کی حفاظت میں نہیں۔ صاحب ان کے مقام و مرتبے کو اگر جاننا ہے مرنا پڑے گا، تب ان کا مقام پتہ چلے گا یہ کیا ہے۔ انہیں حقیر جانتے ہو کہ یہ صدقہ کھانے والا جا رہا ہے، یار ان کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک نام ہے محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، کہتے ہیں مجھے 3 باتوں کا شک تھا، کہنے لگے ایک تو یہ کہ میرا باپ واقعی میں سبک والد کا نام ان کے جو بھی تھا، کہنے لگے واقعی میں میرے والد کا نام یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ قیامت واقعی قائم ہوگی، باذ اللہ۔ تیسری بات یہ کہ یہ علماء انبیاء کے واقعی میں وارث ہیں یا لوگوں نے یہ حدیث کو گھڑ لیا ہے۔ کہتے 3 باتوں کا شک تھا۔ ایک دن رات کا پہر آیا، میں اپنے گھر سے باہر نکلا، کہتے ایک مندر تھا، اور مندر میں ایک چراغ جل رہا تھا، اس کی روشنی ایک جالی سے چھن چھن کے باہر جا رہی تھی۔ کہتے میں نے دیکھا کہ رات کا پہر ہے، رات کا سناٹا ہے، سارے لوگ سو رہے ہیں، ایک بچہ ہے جو بیٹھ کے اپنی پڑھائی کر رہا ہے۔ وہ اٹھنے کے بعد اس روشنی میں کتاب کو دیکھتا، عبارت دیکھنے کے بعد پھر بیٹھ جاتا، پھر رٹنے لگتا۔ کہتے مجھے بڑا تعجب ہوا، میں اس کے قریب آیا، میں نے کہا بیٹے کافی رات ہو گئی ہے، میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں تم کتاب لے کے اس روشنی کے سامنے آتے ہو اور پھر جا کر کے اپنی جگہ بیٹھ جاتے ہو۔ تو کہنے لگا غریبی حالات ہے، مدرسہ غریب ہے۔ استاد صاحب نے کہہ دیا کہ دن کو روشنی ملے گی، رات کو روشنی نہ ملے گی۔ تو کہنے لگا پڑھائی کا شوق ایسا ہے، اس جگہ آ جاتا ہوں، کتاب کو روشنی میں لاتا ہوں اور دیکھ کر کے پھر بیٹھ جاتا ہوں۔ بڑے حیران ہوئے اور ایک لالٹین آپ نے اس بچے کو دی اور دینے کے بعد کہا بیٹا تجھے تیل کی ضرورت پڑے تو فلاں سے کہہ دینا، وہ تجھے تیل دے دیا کریں گے۔ کام کیا، ادھر گھر پہ آ کر کے لیٹے نا، خواب میں کیا دیکھا کہ میرے سرکار آ گئے۔ خواب میں سرکار آئے اور کہتے ہیں 3 سوال، 3 باتیں کہ میں شک میں تھا کہ واقعی میرا باپ سبکتگین ہے،
واقعی میں قیامت قائم ہوتی ہے یا یہ حدیث کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہتے 3 سوال تھے، سرکار خواب میں آئے، تینوں سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ اور جواب ایسا دیا، کہا اے محمود نہیں کہا، اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے آج ہمارے وارث کی خدمت کی ہے، کل قیامت کے دن ہم تیری شفاعت کریں گے۔ کہتے ہیں تینوں سوال کا جواب مل گیا، تینوں سوال کا جواب۔ یہ انبیاء کے وارث ہے، ان کا مقام و مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے، ان کے مقام و مرتبہ کو صاحب ہم جان نہیں سکتے کہ اتنا مقام کتنا بڑا مقام ہے۔ جب یہ قدم گھر سے باہر نکالتے گئے، رب فرماتا کہ فرشتوں ان کے راستے میں پر بچھا دیے جائیں، ان کے راستے میں پر بچھا دیے جائے۔ میں تو کہتا ہوں صاحب، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر مت بناؤ، اپنے بچوں کو انجینئر مت بناؤ، اپنے بچوں کو پروفیسر مت بناؤ۔ ڈاکٹر ہو قوم مسلم کا لال، انجینئر ہو قوم مسلم کا لال، پروفیسر ہو قوم مسلم کا لال، لیکن اس میں کا ڈاکٹر ہو ہمارا بیٹا، اس میں کا انجینئر ہو ہمارا بیٹا، اس میں کا ڈاکٹر ہو کہ جب باپ کا وہ وقت آ جائے جسے جاگنی کا وقت کہتے گئے، جسے موت کا وقت کہتے گئے، یہی تیرا بیٹا جو زندگی بھر تیرا علاج کرتا رہا، زندگی بھر تجھے دوائیں دیتا رہا، یہی تیرا بیٹا جو زندگی بھر تیرا علاج کرتا رہا، جب موت کا وقت آئے، یہ دوائیں لے کر کے آئے، تب ایک باپ یہ کہے میرے بیٹے تیری دواؤں کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے بیٹے تیری کوئی دوا کام کرنے والی نہیں ہے، اے میرے لال چاہتا یہ ہو کہ اب تیرا باپ دنیا سے جانے لگا ہے اور روح نکلنے میں تیرے باپ کی دقت ہو رہی ہے، اے بیٹے چاہتا یہ ہو کہ اب ڈاکٹر تو زندگی بھر علاج کرتا رہا، اب قرآن پاک کی سورہ یاسین کو سنا دے اور اس میں کا ڈاکٹر بناؤ اپنے بیٹوں کو، اس میں کا انجینئر بناؤ اپنے بیٹے کو، جو ڈاکٹر زندگی بھر علاج کرتا رہا، قرآن پاک کو لے کر کے آئے اور لانے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگے۔ اور صاحب اپنے بچوں کی زندگی برباد نہ کرو۔ آج اگر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، ہم سمجھانے کی کوشش کریں، اے انسان اپنے بیٹے کی زندگی کو بچا لے، تیرا بیٹا غلط راستے پہ چل چکا ہے، تیرے بیٹے کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گے۔ تب ماں باپ ہم سے کہتے ہیں اے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہو، مولانا ابھی بچہ کے کھیلنے دو، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو بچہ کے ٹائم پاس کر رہا ہے۔ لیکن میں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ بچہ نہیں ہے، آنے والا بھوشیہ ہے ہمارا، آنے والا دور ہے ہمارا، آنے والے وقت کا تقاضا ہے ہمارا۔ اگر یہ بچہ برباد ہو گیا، آنے والے زمانے میں آگ لگ جائے گی۔ اگر یہ بچہ برباد ہو گیا، آنے والا زمانہ ویران ہو جائے گا۔ اگر یہ بچہ برباد ہو گیا، آنے والے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا؟ آج جن کو بچہ سمجھ کے نظر انداز کر رہے ہو، یہ قوم مسلم کے وہ بچے ہیں جو دنیا کے اندر ٹائم پاس کرنے نہیں آئے ہیں، جو دنیا کے اندر ٹائم پاس کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ قوم مسلم کے وہ بچے ہیں جو زمانے والوں کو پیغام دینے آئے ہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ قوم مسلم کے وہ بچے ہیں جنہیں آج بچہ سمجھ کے نظر انداز کر رہے ہو۔ سرکار غوث اعظم کی ذات مبارکہ ہے، آپ کے بچپن کا زمانہ ہے، آپ کھیلتے کھیلتے ایک جانور کے پیچھے چلنے لگے، اللہ نے اس کو زبان عطا کی، کہنے لگا یا عبد القادر ما لہذا خلقتا، کہ تجھے اس قسم کے کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کہتے میں اپنے گھر آیا، آنے کے بعد ساری بات میں نے اپنی ماں کو بتائی، میں نے رخت سفر باندھا اور باندھنے کے بعد میں علم دین سیکھنے کے لیے نکلا اور علم دین ایسا سیکھا، درست العلم حتی صرت کتبا، میں نے اس قدر علم دین حاصل کیا اللہ نے مجھے کتب بنا دیا، اللہ نے مجھے کتب بنا دیا۔ تو پتہ چلتا ہے علم دین کی برکتیں ایسی ہوتی ہیں، اللہ کتب بنا دیتا ہے۔